الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آؤ دین سیکھیں پروگرام کے لیسن نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج ہم حروف مدہ اور لین پڑھیں گے۔ اس کے بعد صرف ایک ایسا لیسن ہے جو بڑا ضروری ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کو ساتھ ساتھ پڑھا کریں گے۔ یہ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ بڑا آسان سلسلہ ہے یہ، تو توجہ دیں گے تو اس پہ آپ کو مزید خوبصورتی اور کہہ لیجئے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید جو ہے وہ چیزیں جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی تھی وہ بھی پڑھنے میں آ رہی ہے۔ یہ حروف مدہ دیکھیں، حروف مدہ کو ہمیشہ ایک الف کے برابر، جیسے کھڑی زبر اور کھڑی زیر کھڑی پہ الٹی پیش کو کھینچ کے پڑھتے تھے ایک حرف کے برابر، حروف مدہ کو بھی کھینچتے ہیں۔ کھڑی زبر بھی حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہوتی ہے، تو اس کے جو مقابلے میں لفظ ہوتا ہے وہ حروف لین ہوتا ہے۔ حروف مدہ اور لین یہ دو لفظوں کی پہچان کریں۔ مدہ کو ہمیشہ کھینچتے ہیں جیسے کھڑی زبر کو کھینچتے ہیں، اور حروف لین کو کھینچتے نہیں ہیں۔ بس حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، اور حروف لین 2 ہے، واو اور یا۔ حروف مدہ میں صرف الف کا اضافہ ہے، ورنہ واو اور یا حروف لین میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا کہ پہلی تختی پہ جسے حروف مدہ کہا گیا ہے، اس تختی کو دیکھیے گا پہلی میں کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا، الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا، الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا اور الف خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس با کو مدہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو کھینچنا ہے، با۔ اس طرح واو جزم سے پہلے جب بھی پیش آئے گا تو آپ نے اس پیش والے حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہو اور زیر ہو تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ اب کھینچنا کب نہیں ہے؟ جب کھینچیں گے نہیں تو یہ خود بخود جو ہے یہ حروف لین کہلائیں گے۔ وہ صرف 2 حرف ہیں، واو اور یا، ان دونوں ساکن ہونے کے بعد، واو اور یا کے ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس سے پہلے حرف پہ زبر ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ساکن سے پہلے زبر والا حرف آ جائے، کسی بھی حرف پہ ساکن والے حرف سے پہلے زبر آ جائے تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، اسے لین کرنا ہے، مدہ نہیں بنانا۔ اور مدہ کی پہچان ہمیشہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچنا ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ پیش اور زیر والے حرف کو آپ نے کھینچنا ہے، زبر والے حرف کو آپ نے نہیں کھینچنا۔ یہ آپ نے خاص طور پہ صرف توجہ رکھنی ہے۔ ایک بار آپ اس کی اردو کو بھی پڑھ لیں گے، حروف مدہ اور لین کی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں یہ بار بار حروف مدہ اور لین آتا ہے، چونکہ ہم نے یہ پڑھا نہیں ہوتا تو ہم جس کو کھینچنا ہوتا ہے اس کو کھینچتے نہیں ہیں، جس کو نہیں کھینچنا ہوتا اس کو کھینچ دیتے ہیں، یعنی کہ جس کو مدہ کرنا ہوتا ہے اس کو لین بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی پہچان کے لیے آپ یہ آڈیو آپ دوبارہ بھی سنیے گا، یہ بڑی دلچسپ آگے جو گفتگو ہوگی، کیونکہ آگے حروف یرملون، اظہار، اخفاء والے ہم نے پڑھے نہیں ہوئے۔ جنہوں نے پڑھے نہیں ہوئے ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن جنہوں نے پڑھنے ہیں یا پڑھنے چاہتے ہیں جو، ان کے لیے قرآن مجید کی کہ یہ قانون جو ہے یہ بڑے ہی دلچسپ ہے۔ اس کو غور سے توجہ سے آپ نے سننا اور پڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی بات دل میں آیا آپ پرسنل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں یار یہ ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔